بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 جنوری 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستان کے وجود کے بارے میں خوف و رجا کی کیفیات کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ سماعت فرمائیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانفطار: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبة نصوحا، آمین یا رب العالمین۔ جو کیفیات ہوتی ہیں اللہ تعالی کی طرف بلانے والوں کی، ظاہر بات ہے کہ ان میں سر فہرست اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، پھر رسولوں کی امتوں میں جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے اور انہوں نے اسی طرح تبلیغ دین اور دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا، ان کی کیفیت کے بارے میں یہ بات صحیح ہے اور یہ ہمارے ذہنوں میں صحیح بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے مزاج میں، ان کی طباع میں رحمت، شفقت، رؤوفیت، اس کا غلبہ ہوتا، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ایک خاص حد تک پہنچنے کے بعد ان میں غلظت، شدت، سختی، غصہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں سے بالعموم ہو جائے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے سورہ نور میں۔ دیکھیے اس کی ابتدائی آیات کیا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ عذاب علیم آ جائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ رسول مبعوث نہ کر دیں۔ اگرچہ یہ ہر قسم کے عذاب کو یہ آیت جو ہے کور نہیں کرتی۔ یہ عذاب کی ایک شکل جو ہوتی ہے قوم کو نسیہ منسیہ کر دینا، ختم کر دینا، وجود ختم کر دینا، جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم ہود کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ ہوا، حضرت صالح کی قوم شعیب کے ساتھ ہوا، سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ساتھ ہوا، آل عمران کے ساتھ ہوا۔ اس قسم کا عذاب جو ہے کہ لا یرا الا مساکنہم، اب مسکن نظر آ رہے ہیں، مکین ان میں رہنے والے کوئی نظر نہیں آتے۔ یہ کیفیت، یہ جب تک کہ رسول نہ بھیجے جائے اللہ اتنا بڑا عذاب نہیں دیتا۔ البتہ اور عذاب کی قسمیں ہیں، میں کئی دفعہ سے حوالہ دے چکا ہوں اپنی کتاب کا، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی اور مستقبل کا۔ اس میں نے ابتدا میں قرآن کے قانون عذاب پر تفصیلی گفتگو کی ہے، عذاب کیا ہے، کس کس شکل میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد طرز عمل دیکھیے، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔
ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اور میری دعوت ایک ہی ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت قبول کرو۔ یہ بھی ایک خاص فرق ہے، نوٹ کر لیجئے۔ نبی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میری اطاعت کرو۔ نبی دعوت دیتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے، اسے دعوت پھیلتی ہے، جتنی بھی پھیلے، کم ہو زیادہ۔ رسول کہتا ہے میری اطاعت کرو، یہ بڑا فرق ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک بہت اہم علمی موضوع ہے، رسول اور نبی میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے، وہ اس وقت موضوع نہیں ہے میرا، لیکن یہ جو اطیعون، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اطاعت کرو، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہارے وجود کو ایک خاص مدت تک برقرار رکھ لے گا، تمہاری اس اجل معین کو مؤخر کر دے گا، وہ عذاب جو آیا ہوا ہے اسے ٹال دے گا۔ یؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، وہ اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا تو پھر ٹالا نہیں جا سکے گا، کاش کہ تمہیں علم ہوتا۔ اب دوسری کیفیت جو ہے اسی صورت کے اندر، کیا حال ہوتا ہے داعی اللہ کا؟ یہ اس کی ہابی نہیں ہوتی، اس کا مشغلہ نہیں ہوتا، اس کا تو زندگی کا ایک ایک سانس اس کام کے لیے وقت ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے اپنے سوچ کے مطابق دینی جماعتوں میں شامل ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھنے والے ہیں۔ بس ایک ضمنی بات یہ بھی ہے، ایک باقی اصل تو ہمارا دھندا دنیا کا ہے، کاروبار کا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے آبادی ہو، زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل ہو جائے۔ لیکن رسول کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے یہ الفاظ بہت عجیب ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، فریاد کی ہے ابھی حضرت نوح نے، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو راتوں اور دنوں کو پکارا ہے، رات کو بھی پکارا، دن میں بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری جتنی دعوت ہوئی اس سے ان کے فرار میں ہی اضافہ ہو گیا، اور بھاگے اور بھاگے اور بھاگے دور چلے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ اے اللہ تو ان کو بخش دے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں کو کس کر اپنے سروں پر باندھ لیا تاکہ کوئی آواز نوح کی کان میں نہ پہنچے۔ بس اثر یہ سواد والا اثر ہوا، اصرار کیا، اڑ گئے، واستکبر استکبارا، انہوں نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا اور میری دعوت کو رد کیا۔ اب دیکھیے درسا، ثم انی دعوتہم جہارا، اللہ میں نے انہیں برملا بھی دعوت دی ہے، علی اعلان بھی دعوت دی ہے، مجمعوں میں بھی دعوت دی ہے، جلسوں میں بھی دعوت دی ہے، جہارا، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، یہاں ایک لفظ محذوف ہے، ثم انی اعلنت لهم اعلان واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی پکارا، اعلنت لهم اعلان کے ساتھ، واسررت لهم اسرارا، اور میں نے خفیہ خفیہ بھی جا کے باتیں کی، ایک ایک سے بھی کی، 1 to 1، پرسن ٹو پرسن باتیں کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ كَانَ غَفَّارًا، اور میں ان سے یہی کہتا رہا استغفار کرو اپنے رب سے، وہ بہت بخشنے والا ہے، اب بھی تم اگر استغفار کرو گے وہ بخش دے۔ اب یہ میں نے آپ کو دوسری جھلک دکھائی۔ تیسری جھلک جو ہے پھر رسول پر جو بیزاری طاری ہوتی ہے، اس میں جو غصہ آتا ہے، آخری الفاظ کیا ہے؟ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے پروردگار اب اس زمین پر ان کافروں کا ایک گھر بستا نہ چھوڑ۔
سخت ترین الفاظ. فقال روح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. اگر تو انہیں چھوڑ دے گا، بخش دے گا، تو یہ تیری خلق کو گمراہ ہی کریں گے اور جنیں گے نہیں مگر استکبار کرنے والے. اللہ فاجرا کفارا، ان کی اولاد میں بھی اب فاجر اور کافر پیدا ہوئے. گویا کہ جسے ہم آج اپنی کلوکیل لینگویج ان کا بیج مارا گیا ہے. ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ بخش دے مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور جو بھی میرے گھر میں اسلام لا کر، ایمان لا کر داخل ہو جائے اس کو بھی. وللمؤمنین والمؤمنات، اور جتنے بھی اہل ایمان ہوں، مرد ہوں عورتیں ہوں، بخشتے. لیکن پھر دیکھیے غصہ پلٹ کر کے پھر آ رہا ولا تزد الظالمین الا تبارا. لیکن ان ظالموں کے لیے تو سوائے بربادی اور تباہی کے اور کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے. ان آیات کے حوالے سے آج میں بین الخوف والرجا کے معاملے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ 40 نبوی کی آخری حدیث، حدیث نمبر 42 اس کے درس میں آ چکا ہے. بین الخوف والرجا، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رہے، پکڑ کا خوف بھی رہے، اللہ سے مغفرت کی امید بھی رہے، بخشنے کی امید بھی رہے. اس میں ایک توازن، ایک اعتدال کی ضرورت ہے. سورہ بنی اسرائیل ہی میں کہا گیا ہے یرجون رحمتہ ویخشون عذابہ، وہ پروردگار کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں لیکن اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. یہ دونوں کیفیات میں ایک وقت ہونے ضروری. رجا کے اعتبار سے جو حدیث کے الفاظ سے میں آج پھر آپ کو سنا دیتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ بہت زبردست حدیث ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری میں، اور حدیث قدسی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے اور امام ترمذی کا کہنا ہے ھذا حدیث حسن صحیح. قال اللہ تعالی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کہتا ہے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تجھے بخش دوں گا جس حال میں بھی تو ہوگا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ابن آدم، اور اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں لیکن تو پھر استغفار کرے تو میں بخش دوں گا. لیکن استغفار کا ایک پری ریکویزٹ ہے توبہ. توبوا الی اللہ ثم استغفروہ، توبہ کرو اللہ کی جناب میں اور پھر استغفار کرو. توبہ اگر نہیں کرتے تو نہیں، یہ معاملہ اس کو امید نہیں. آخری بات، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس حاضر ہوگا زمین جتنے خطاؤں کے ساتھ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور پھر اگر تو مجھ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، لاتیتک بقرابھا مغفرۃ، تو میں اسی زمین کے حجم جتنی ہی مغفرت سے لے آؤں گا. تو رجا کے اعتبار سے یہ حدیث بہت عظیم ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے قرآن مجید میں خوف پر بھی بہت زور ہے، کوئی شک نہیں.
اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى۔ خوف پر تو بہت آیات ہے، بلکہ مستشرقین کا تو یہ کہنا ہے اور کسی حد تک صحیح ہے کہ قرآن مجید میں خوف، انذار، ڈر اس کا غلبہ ہے، جبکہ انجیل میں محبت اس کا غلبہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس قوم کی طرف حضور مبعوث کیے گئے تھے اس میں تو خیر کا وجود ہی نہیں رہا تھا، تو بشارت کس کو دیں؟ ان کے لیے تو انذار ہی انذار تھا۔ یہ وقت آتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا المدثر قم فانذر، واستبشر یہاں ہے ہی نہیں، حالانکہ اصولی طور پر جو ہے مبشر نہیں ہے کہیں بھی، حالانکہ اصولی طور پر جو ہے بشارت اور انذار صاف صاف جاتے ہیں۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الناس علی اللہ حجۃ، رسولوں کو ہم نے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اہل حق کے لیے اور خبردار کرنے والا اہل باطل کے لیے۔ تو جہاں آتا ہے توازن، لیکن یہ کہ غلبہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس بگڑی ہوئی قوم کے ساتھ معاملہ ہو رہا، انذار۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کی۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے خوف و رجا کا، اب ایک تو ہے انفرادی سطح، ایک شخص کا اللہ کے ساتھ معاملہ یہ رہے، ڈرتا بھی رہے، کانپتا بھی رہے، لرزتا بھی رہے، حضور میں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کے احساس کے ساتھ، اور کبھی اگر تنہائی میں آنکھوں میں آنسو آ جائے تو وہ بہت قیمتی شے ہوں گے، اپنے گناہوں کا خیال کر کے، لیکن امید بھی رکھے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، جس کی کہ میں نے اس حدیث کے حوالے سے آج پھر آپ کے سامنے ایک مثال رکھی۔ ایک ہے اجتماعی سطح پر خوف و رجا، قومی سطح پر خوف و رجا۔ میرا آج کا موضوع اصل میں وہ ہے، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں خوف اور رجا کی ایک ویو جو ہے میرے اوپر آتی رہی ہے، کھل کر میں نے کہا، میں نے آج نوٹ کیے ہیں اس کے ادوار۔ سن 47 سے 57 تک بڑی امیدیں تھیں کہ پاکستان بن گیا، اب اسلام آئے گا یہاں پر، یہیں سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے عالمی غلبہ اسلام کا آغاز ہو جائے گا۔ قرارداد مقاصد پاس کیا کہنے ہیں، ہم نے گویا کہ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، حاکمیت اللہ کی ہے، اور اس دور میں جبکہ انسان اپنی حاکمیت کا مدعی ہے، بہت بڑا سوورنٹی ہے، ہم نے کہا نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر کچھ اونچ نیچ کے بعد کچھ دستور بھی اسلامی 1956 میں بن گیا، اس کے بعد انتخاب ہونے والے سے 57 تک، اس موقع پر یہودی اور ان کا اعلی کار امریکہ درمیان میں آیا، ایوب خان کو دعوت دی گئی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے، اسے کھلایا پلایا ہوگا، پیمپرنگ کی ہوگی، جو بھی کی ہوگی، اور وہ وہاں سے کیا میسج لے کر آیا، آتے ہی دستوریہ ختم، دستور ختم، انتخابات ختم، 10 سال کی محنت زیرو ہو گئی، قرارداد مقاصد، دستوریہ۔ لہذا اس کے بعد 58 سے 71 تک بڑی مایوسی کا دور رہا ہے۔ وہ جو پہلا دور تھا نا، اس میں تو میں نے کبھی آپ کو سنایا ہے، نعیم صدیقی صاحب کا ایک شعر، جتنی امیدیں اس وقت لگ گئی تھی ہمیں، میں تو اس دور میں بھی ایک کارکن تھا، بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے صف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھے کو سلام کہتے ہیں۔ شہر نظام اسلامی ہے، اس کے دروازے پر ہم پہنچ چکے ہیں،
بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں۔